اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ جو بہت سی فیملیوں میں بہت کامن بیماری ہے، خاص کر گاؤں میں اور خاص کر خواتین میں، جس کو ہم مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس میں انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے تک آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان تک پہنچنے تک آ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دینا کبھی کبھی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلے پیشنٹ ڈپریشن میں ہے، اور اس کی ڈپریشن کی کون سی اسٹیج پہ ہے۔ تو آئیں اس میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو ڈپریشن جو ہے یہ ایک بہت کامن ڈیزیز ہے۔ ڈپریشن کو ڈپریسر ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت کامن مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ ڈپریشن میں اداسی، موڈ چینجنگ، کسی ایکٹیویٹیز میں دل نہ لگنا، دلچسپی نہ ہونا اور کسی بات کی خوشی نہ ہونا، الگ الگ رہنا، یہ سب باتیں ڈپریشن میں شامل ہیں۔ ڈپریشن کی اداسی نارمل اداسی سے بہت الگ ہوتی ہے اور لگاتار رہتی ہے۔ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری کا نام ہے جو بہت زیادہ کامن ہے، اور شہروں کی نسبت گاؤں میں زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور مردوں کی نسبت یہ عورتوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے، تقریباً 4 گنا زیادہ ہے عورتوں میں۔ ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں پین ہے، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، نیند نہیں آتی، اور جب ہم ایسے مریض کا تمام ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ہر طرح ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، تو پھر یہ کیفیت نفسیاتی ہوتی ہے۔ یہ ڈپریشن کی ایک اہم علامت ہوتی ہے، اور جب یہ سچویشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ڈپریشن حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو زندگی رہنے کے قابل نہیں رہتی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے اور خودکشی کرنے تک بھی مریض چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سب علامات 2 ہفتے یا اس سے زیادہ بھی عرصہ رہتے ہیں یا لگاتار رہیں، تو اس کو میجر ڈپریشن یا میجر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ ہم ڈپریشن کی وجوہات کی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ ہمارے جسم میں 3 موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سیروٹونین، نمبر 2 نور ایپینیفرین، اور جو تیسرا جو ہوتا ہے ڈوپامائن ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں دماغ میں ان سب کیمیکل کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ کمی کیوں ہوتی ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں سٹریس فل ایونٹس گزرے ہوں اور ہوتے رہے ہوں، یا بچپن بہت زیادہ مشکلات میں گزرا ہوتا ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے دماغ میں ان کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مین وجہ جینیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس میں یا بہن بھائیوں میں ڈپریشن ہے، تو اس وجہ سے فیملی میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے۔ اب اس کے ہم اگر علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ڈپریشن کے علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج 2 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 سائیکو تھراپی ہوتی ہے، یعنی کہ مریض کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا علاج کیا جائے، اس کے موڈ کو فریش کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے ڈپریشن کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں، اور یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب ڈپریشن آپ کا کس لیول پہ ہے اور کس نوعیت کا ہے، مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ہے یا پھر سویئر ہے، اور اس مریض کو کس طرح کی علاج کی اور میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کے مطابق پھر ڈاکٹر اس کے مریض کو میڈیسن دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی میڈیسن ساری زندگی لینی پڑتی ہے، یا ان کی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، یا ان سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈپریشن کی ادویات 6 سے 9 ماہ تک لگاتار کھانی پڑتی ہے، اور یہ میڈیسن کا کوئی نقصان نہیں، تو سیف میڈیسن ہوتی ہیں۔ ان ادویات کو لینے سے کسی مریض کا تھوڑا بہت سٹمک پہ، معدے پہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ان میڈیسن سے کچھ شروع کے دنوں میں نیند بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ نیند مریض کو نہیں آتی، کیونکہ یہ ہم لوگ اس کو صرف 1 یا 2 ہفتے تک جو ڈپریشن کی نیند دوائی دی جاتی ہے، پھر ہم اس کو 2 ہفتے کو زیادہ نہیں دیتے، بند کر دیتے ہیں۔ ان میڈیسن کو ہم آہستہ آہستہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر جو دماغ کی میڈیسنز ہوتی ہیں پیشنٹس کو وہ ریگولر دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے جو برین میں جو کیمیکل کم ہوتے ہیں، یہ ادویات صرف ان کیمیکلز کو بڑھاتی ہیں۔ ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، اور جس طرح کی اور جسم میں آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑھ سکتی ہے اور لا علاج ہو سکتی ہے۔ باقی بیماریوں کی طرح اگر ڈپریشن کا علاج بھی نہ کیا جائے، تو یہ بیماری شدت اختیار کر لیتی ہیں، اور ڈپریشن کا شکار
ڈپریشن کے شکار 15% جو لوگ ہیں خودکشی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر میں سے کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کو چھپائیں مت، بلکہ اس کا علاج کروائیں، کیونکہ قابل علاج مرض ہے۔ کتنے ہی پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ سویئر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ خود کو نقصان پہنچا کے آتے ہیں، کبھی یا پھر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن دیتے ہیں تو الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکثر اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ بلا وجہ سارا دن روتے چیختے چلاتے رہتے ہیں، یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ اداس رہنا، ہر وقت اکیلے رہنا پسند کرنا، انہیں کسی کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو ایسے سب چیزیں جو ہیں آپ کی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کا علاج ٹائم پر نہ کیا جائے تو یہ پہلے یہ مائنر ہوتا ہے، پھر یہ ماڈریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سویئر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بہت زیادہ کمپلیکیشن بن جاتی ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جس نے ہم نے اس بارے میں بنائی ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کا علاج بھی بتایا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کی میڈیسن دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈپریشن میں جو آج ویڈیو بنائی ہے، تو اس میں اگر خدا نخواستہ گھر میں فیملی کس قسم کا پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کسی میں علامات آتی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔